بزرگوں اور بھائیوں، آج ہمارے معاشرے میں، سماج میں جہاں بہت ساری برائیاں پھیلی ہوئی ہیں، جہاں بہت سا بگاڑ آ گیا ہے، ایک بہت بڑی برائی ہر گھر میں ایک کہانی بن چکی ہے کہ اولاد اپنے ماں باپ کے مقام کو نہیں جانتی ہے۔ بچے اپنے ماں باپ کا ادب اور احترام بھولتے جا رہے ہیں۔ اپنے ماں باپ کو ستانا، ماں باپ کے حکم کو ٹھکرانا، ماں باپ کو بے عزت کرنا، ذلیل کرنا، اذیت دینا، تکلیف دینا، ماں باپ کے مقام اور مرتبہ کو پس پشت ڈال دینا، یہ ایک زبردست قسم کی بھیانک برائی معاشرے میں، سماج میں پھیل رہی ہے، تقریباً پھیل چکی ہے۔ ماں باپ بھی تکلیف میں ہیں، ماں باپ بھی پریشانیوں میں ہیں، ماں باپ بھی پریشان ہیں اپنی اولاد سے کہ یہ بچے ہمارے ہیں اور جن کے لیے ہم نے رات دن محنتیں کی، ان کی تربیت کی، ان کی پرورش کی، یہ کچھ بھی نہیں تھے، ان کو لائق بنایا، پڑھایا لکھایا، بڑے ہو گئے، اب یہ ہم ہی کو پریشان کر رہے ہیں، تکلیف دے رہے ہیں۔ ماں باپ بھی گھٹ گھٹ کر کے زندگی ایسے اولاد سے گزار رہے ہیں زندگی۔ یہ بہت بڑا افسوسناک اور المیہ ہے معاشرے کا، سماج کا۔ ماں باپ کا ادب اور احترام کیا ہے؟ ماں باپ کی شفقتیں اور محبتیں اور ان کی کوششیں، جد و جہد جو ایک بچے کے تعلق سے انہوں نے کیا ہے، قرآن کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں کیا ہے؟ ماں باپ کو ستانے کا انجام کیا ہوتا ہے؟ ماں باپ کو تکلیف دینے کا انجام کیا ہوتا ہے؟ ماں باپ کی ہستی کیا ہے؟ اور ماں باپ کیوں پریشان ہے اپنے بچوں سے، اور ایسے بچے کیوں اس طرح سے اپنے ماں باپ کے ساتھ غلط سلوک کر رہے ہیں؟ ماں باپ کے نافرمان بچے کیوں ہوتے جا رہے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ نافرمانی کی وجہ کیا ہے؟ ستانے کی وجہ کیا ہے؟ تکلیف دینے کی وجہ کیا ہے؟ کہ آخر آج کے بچے، اولاد کیوں اس طرح سے بگڑتی جا رہی ہیں؟ اپنے ماں باپ کا ادب احترام نہیں جانتی ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ وقت جو ہے صرف 20 سے 25 منٹ کا جمعے میں رہتا ہے بیان کرنے کے لیے، اور اتنا طویل موضوع جو قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی واضح انداز میں ماں باپ کے تعلق سے بیان کیا ہے، احادیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل کے ساتھ ماں باپ کے ادب اور احترام کو بتایا ہے، مختصر وقت میں مکمل بیان کرنا ناممکن ہے۔ اس لیے ہو سکتا ہے کہ کئی جمعے میں یہ باتیں ماں باپ کے تعلق سے آتی رہیں۔ انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ ماں باپ سے جو بچے پریشان ہیں، آخر کیوں پریشان ہیں، اور بچے آخر کیوں بگڑ گئے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے، اور پھر اصلاح کیسے ہو سکتی ہے، بچے کیسے اپنے ماں باپ کے صحیح معنوں میں مطیع اور فرما بردار کیسے بن سکتے ہیں، ان کی اصلاح اور تربیت کے تعلق سے کیا ضروری چیزیں ہیں۔ ماں باپ کی جو شفقتیں ہیں بچوں کے لیے، جو انہوں نے بچوں کے لیے محنتیں کی ہے، جس طریقے سے ایک ماں کے دل میں بچوں کے تعلق سے محبت ہوتی ہے، باپ کے دل میں بچوں کے تعلق سے محبت ہوتی ہے، وہ ماں باپ ہی جانتے ہیں کہ کس طرح سے اپنے بچوں کا ہر اعتبار سے ماں باپ خیال کرتے ہیں، بچپن میں لحاظ کرتے ہیں۔ اگر بچے پریشان ہوتے ہیں تو ماں باپ کی نیندیں اڑ جایا کرتی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، سیرت میں ایک واقعہ تو ایک جانور کا ہے کہ انسان تو انسان، جانور میں بھی اولاد اور ماں باپ کا رشتہ کتنا گہرا اور محبت بھرا ہوتا ہے۔
جانور بھی، پرندے یا اسی طرح جانوروں کو دیکھ لیا جائے، وہ بھی اپنے بچوں سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، شفقت کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شکاری کو دیکھا کہ وہ ہرنی کا شکار کر کے لے جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کے ہرنی آواز لگانے لگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی آواز کو، اس کی باتوں کو سمجھ رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کا جتنا لینگویج ہے یا بھاشا ہے سب اللہ کی طرف سے عطا کیا گیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے تعلق سے قرآن میں اللہ نے فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، کہ ہر بھاشا کا علم ہم نے آدم کو دے دیا ہے، ہر لینگویج جانتے ہیں حضرت آدم۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ 22,000 بھاشا جانتے تھے حضرت آدم علیہ السلام، 22,000۔ اور ہمارے پیغمبر تو خلاصہ کائنات ہے، محبوب رب العالمین ہیں، بلکہ امام الانبیاء ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ لینگویج کا علم، سب سے زیادہ بھاشا کا علم اللہ کی طرف سے عطا کیا گیا تھا۔ ہمارے نبی جنات کی بھی بولی جانتے تھے، ہمارے نبی جانوروں کی بولی سمجھتے تھے، ہمارے نبی جمادات کی بھاشا کو سمجھتے تھے، پیڑ پودوں کے بھاشا کو جانتے تھے۔ جو جتنے بھی مخلوقات ہیں، جو مخلوقات کی جو زبان ہیں، ان کا جو بھاشا ہے، جو لینگویج ہے، اسی طرح جو دنیا بھر کے جو انسان ہیں اور انسانوں کے جو الگ الگ بولیاں ہیں، باتیں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم اللہ کی طرف سے عطا کیا گیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہرنی کی آواز کو، اس کی باتوں کو سنا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شکاری کو کہا کہ یہ ہرنی مجھ سے فریاد کر رہی ہے، فریاد یہ کر رہی ہے، شکایت یہ کر رہی ہے کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ ابھی بہت ہی کمزور بچے ہیں اور وہ بچے بھوک سے تڑپ رہے ہیں، اور اسی درمیان جو ہے شکاری نے میرا شکار کر لیا۔ اب وہ بچے بلک رہے ہوں گے بھوک سے، تو مجھے آپ صرف اتنی درخواست کر دیجئے شکاری سے کہ مجھے وہ چھوڑ دیں اور میں جاؤں اور اپنے بچے کو کھلا کر کے اور واپس آ جاؤں، اتنی دیر کے لیے آپ درخواست کر دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شکاری سے کہا کہ ایسے ہی بات ہرنی کہہ رہی ہے، اس کو چھوڑ دو اور یہ جا کر کے اپنے بچوں کو کھلا کر کے واپس آ جائے گی۔ شکاری ہنسنے لگا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کوئی جانور کا ہم نے شکار کیا، اگر اس کو چھوڑ دیں گے تو وہ جانور واپس آئے گا، یہ ہرنی واپس آئے گی، یا پرندے کو اڑا دیں تو وہ پرندہ پھر واپس آئے گا؟ یہ تو اس کو چھوڑنے کا مطلب ہے کہ ضائع کر دینا، محنت کو برباد کر دینا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ یہ ہرنی آئے گی لوٹ کر کے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے باتیں کی تو شکاری نے شکار کو چھوڑ دیا، ہرنی کو چھوڑ دیا۔ ہرنی گئی، بچوں کو دودھ پلایا، کھلایا، شکم سیر کر دیا، اور بچوں سے اپنے بھاشا میں اس نے سمجھایا کہ بس جتنا کچھ کھا سکتے ہو کھا لو، پی لو، اس کے بعد تمہارا مالک تمہارا خدا ہے، اور میں شکاری کے پاس، کیونکہ محبوب نبی کا یہ وعدہ ہے کہ واپس جانا ہے، میں واپس جا رہی ہوں اور تمہیں خدا کے حوالے کر رہی ہوں۔ وہ اپنے بچوں کو چھوڑ کر کے ہرنی واپس آنے لگی۔ بچے بھی بچے ہوتے ہیں ماں کے، وہ بھی بغیر کیسے رہ سکتے ہیں، وہ بچے بھی جو ہے ماں کے پیچھے پیچھے چلنے لگے، آنے لگے۔ اب آگے آگے ہرنی جا رہی شکاری کے پاس اور اس کے بچے بھی اس کے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب نظر پڑی تو شکاری سے کہا دیکھ لو یہ واپس آ گئی ہے، ہرنی واپس آ گئی ہے۔ اور ایک دم اس کو بڑا عجیب لگا کہ پہلا دفعہ اس طرح سے یہ ایسا منظر آیا کہ چھوڑنے کے بعد کوئی جانور واپس آ جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا متاثر ہوا، اور کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ ایمان قبول کر لیا، مسلمان ہو گیا، وہ صحابی ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک جانور کا یہ واقعہ
وہ مسلمان ہو جاتے ہیں. پورا واقعہ یہ ہے کہ وہ جب مسلمان ہو جاتے ہیں تو پھر اس ہرنی کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ جب اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. اسی موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنو، شکار کرنا بالکل درست ہے، جائز ہے حلال جانوروں کا، لیکن اگر ان کے جو ہے انڈے ہوں یا ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں تو ان کا شکار نہ کرو. یہ اللہ کے نبی نے تعلیمات دی. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے کہ کسی پرندے کے گھونسلے کو جاڑو مت، کسی پرندوں کے انڈوں کو اور ان کے بچوں کو ضائع مت کرو، پریشان مت کرو. اگر اس کی ماں کو اگر تم پکڑ لو گے تو اس کے بچے بد دعائیں کریں گے اور ان کی وجہ سے تم تکلیف میں رہو گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ جو ہرنی کا واقعہ ہے اس جانور سے، کہ جانوروں میں بھی بچوں کے تئیں کتنی ماں کے دل میں محبت ہوتی ہے، کتنی شفقت ہوتی ہے ایک بچوں کے لیے. ماں کتنی تکلیف اٹھاتی ہے، ماں کیا کچھ نہیں کرتی ہے اپنے بچوں کے لیے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کا ایک واقعہ ہے. دو عورتیں جنگل میں کوئی کام کر رہی تھی. دونوں عورتوں کے بچے تھے چھوٹے چھوٹے دودھ پینے والے بچے. اتفاق یہ ہے کہ وہ ان کے دو جو بچے تھے، ایک بچے کو بھیڑیا آیا اٹھا لے گیا. اب دونوں عورتیں لڑنے لگی، حالانکہ معلوم ہے ان کو کہ میرا بچہ جو ہے بھیڑیا لے گیا ہے، لیکن اب وہاں تیسرا کون دیکھنے والا. وہ سب لڑنے لگی، نہیں یہی میرا بچہ ہے. اور جب زیادہ جھگڑا ہوا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں یہ فیصلہ گیا. حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس یہ معاملہ پہنچا دو عورتوں کے جھگڑے کا. دونوں عورتیں دعوے دار تھیں کہ یہ بچہ میرا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کیسے اب گواہی لیں اور کس طرح فیصلہ کریں؟ بڑا عجیب واقعہ ہے، کتابوں میں لکھا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ فیصلہ کیا کہ ایسا ہے کہ بچہ ایک ہی ہے اور ایک بچے کو بھیڑیا کھا گیا ہے. دو عورتیں جھگڑ رہی، دونوں ماں ہیں بچے کی اور آپس میں لڑ رہی ہیں کہ بچہ میرا ہے. تو ایسا کریں کہ اب یہ فیصلہ کرنا تو مشکل ہے، یہ سوائے یہی کہ لایا جائے جو ہے چھری اور اس بچے کو بھی جو ہے ذبح کر دیں. حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے جب چھری لایا گیا تو جیسے چھری لایا گیا، جس کا بچہ تھا، حقیقت میں جس عورت کا بچہ تھا، وہ عورت بول پڑی کہ نہیں 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 نہیں، بچے کو ضائع مت کیجیے، بچے کو ذبح مت کیجیے، یہی لے لیں، یہی تربیت کریں، یہی جو ہے بڑا کر لیں، ان کو بچہ انہی کو دے دیا جائے، لیکن اس بچے کے گلے پر چھری نہ چلایا جائے. حضرت سلیمان علیہ السلام کو سمجھ میں آ گیا یہ جو عورت منع کر رہی ہے کہ چھری سے نہ کاٹا جائے، یہی بچہ اس عورت کا ہی بچہ ہے. اس لیے ماں ہی یہ چیز دکھا سکتی ہے. ماں کو سکون نہیں ملے گا کہ میرا بچہ پریشان ہو، ماں کو صبر نہیں ہوگا، ماں کو کبھی قرار نہیں آئے گا کہ میرا بچہ تکلیف میں ہو، میرے بچے کو اذیت پہنچے، میرے بچے پر برے حالات آئیں. یہ ماں کبھی برداشت نہیں کر سکتی ہے. ماں نے اپنے بچوں کے لیے، باپ نے اپنے بچوں کے لیے کتنا کچھ کیا. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم الشان میں بیان فرمایا ہے. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. قرآن کی آیت کو سنیں اور غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ کے تعلق سے کیا بیان فرمایا ہے کہ آپ کے پروردگار نے حکم دیا ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ کہ اللہ ہی کی عبادت کرو. یہ اللہ کا حکم ہے کہ میری ہی عبادت کرو، اس لیے کہ عبادت کی لائق میری ہی ذات ہے. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ دوسرا میرا حکم یہ ہے کہ میری عبادت کے بعد اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. دو تین باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا لوگوں کے لیے کہ سنو، اگر تمہارے ماں باپ میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے، یعنی بوڑھے ہو جائے، یا دونوں کے دونوں زندہ رہیں اور وہ دونوں بڑھاپے کو پائیں، دونوں بوڑھے ہو جائیں، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ
تو کسی ایسے معاملے میں کسی ایسے بات پر اف تک اپنے ماں باپ کو نہ کہنا. اف کا لفظ ہے، یہ عربی کا لفظ اف ہے. اس کا مطلب جو ہے ہم سب سمجھ سکتے ہیں جی کہ کبھی ناگواری میں انسان اپنے منہ سے کچھ ایسی باتیں یا ایسے کچھ کہتا نہیں ہے، لیکن ایسے لہجہ کچھ نکال دیتا ہے اپنے ماں باپ کے سامنے. کیا ہردم جو ہے اس طرح کی باتوں کو بھی تو یہ بہت دور کی بات ہے، بلکہ دل میں ناگواری تک اپنے چہرے پر لانا کسی طرح سے ماں باپ کے سامنے، اس کو اف کہا گیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم الشان میں بیان فرمایا ماں باپ کے تعلق سے کہ جب بوڑھے تمہارے ماں باپ اگر تمہیں حکم دیں کرنے کے لیے کچھ کہیں یا بار بار کچھ بولتے رہیں تمہارے سامنے تو اف بھی نہ کہنا. اف ولا تنہرہما، اور کبھی جھڑکنا نہیں اپنے ماں باپ کو. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور اپنے ماں باپ سے جب بات کرنے کا موقع آئے تو قرآن میں اللہ فرما رہے ہیں قولاً کریما، کریم بات کرنا. کریم یہ عربی کا لفظ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بیان فرمایا قولاً کریما یعنی بہت ہی نرم گفتگو، بہت ہی سنجیدگی کے ساتھ، محبت کے انداز میں اپنے ماں باپ کے ساتھ بالکل تواضع کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، بڑاپن نہ ہو، گرج نہ ہو، طاقت اور مال اور دولت کا نشہ نہ ہو، بالکل تواضع کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، جھکے ہوئے الفاظ میں، سنجیدگی کے ساتھ، اس طرح سے اس کو کہا گیا قولاً کریما. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس طرح سے اپنے ماں باپ سے بات کرو، اپنے بوڑھے ماں باپ سے. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اگر تمہارے ماں باپ کچھ کرنے کا حکم دے تو ان کے حکم کی اطاعت میں اپنے آپ کو جھکا دو. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنے آپ کو، اپنے وجود کو ان کے سامنے جھکا دو. جھک جاؤ، جو کہہ رہے ہیں اس کو مان لو. شریعت میں ہے کہ اگر وہ شرک اور کفر کی چیزوں کے کرنے کا حکم دے تو اس میں ان کی بات نہیں مانی جائے گی. باقی شرک اور کفر کے حکم کے علاوہ کوئی بھی ماں باپ کا حکم ہو اس کے پر عمل کرنے کا حکم قرآن میں اللہ نے دیا ہے. جناح الذل من الرحمت وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اور اپنے ماں باپ، اگر تمہارے ماں باپ دنیا سے چلے جائیں تو ان کے لیے دعائیں بھی کرتے رہو. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کی مغفرت کے تعلق سے، ان کے لیے رحمت کے تعلق سے دعائیں بھی مانگتے رہو. اپنے ماں باپ جو دنیا سے چلے گئے، انتقال ہو گیا، ان کے لیے برابر دعائیں کرتے رہو. کما ربیانی صغیرا، جیسے کہ تمہارا خیال انہوں نے تمہارے بچپن میں کیا. جب تم عاجز تھے، لاچار تھے، تو تمہارا خیال تمہارے ماں باپ نے تمہارا کیا ہے. اسی طرح اپنے ماں باپ کا تم خیال کرو. ایک ماں اپنے بچے کے تعلق سے اتنا درد سہتی ہے. قرآن میں اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. وَحَمَلَتْهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا. قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ تمہاری ماں ہے کہ جس ماں نے تمہیں اپنے پیٹ میں رکھا ہے. کرہن کا لفظ ہے، عربی میں کرہن کہتے ہیں تکلیف کے ساتھ، پریشانیوں کے ساتھ، مصیبت کے ساتھ. قرآن نے مصیبت کہا ہے، یعنی پیٹ میں ماں کے پیٹ میں بچے کو ہونا ماں کے لیے مصیبت ہوتی ہے. اور اس کے بعد جو وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ جب وہ تمہیں تو ولادت کا وقت ہوتا ہے اس وقت ماں کو بے پناہ تکلیف ہوتی ہے. اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ بعد نے لکھا ہے کتابوں میں کہ اس ماں کی مصیبت کو، اس کی درد کو اگر پہاڑوں پر ڈال دیا جائے تو پہاڑ بھی اس درد کو نہیں سہ پائے گا، پھٹ جائے گا پہاڑ. اتنی ماں کو تکلیف ہوتی ہے جب بچے کی ولادت ہوتی ہے. یہ تو قرآن میں اللہ نے فرمایا
ثم السبیل یسرا، یہ ہمارے طرف سے ہماری قدرت کا عظیم مظاہرہ ہوتا ہے کہ ماں سے ایک بچے کی ولادت ہو جاتی ہے. جس ماں سے ہمارا وجود ہے، جس باپ سے ہمارا وجود ہے، ہم دنیا میں آئے ہیں، اس ماں باپ کو کس طرح سے تکلیف دیتے ہیں. آج معاشرے میں نوجوان کس طرح سے ماں باپ کو ستا رہے ہیں، کس طرح سے تکلیف پہ تکلیف دے رہے ہیں، اذیت دے رہے ہیں. ذرا غور کریں، قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ تمہارے تعلق سے کتنے درد سہے ہیں ماں باپ. وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، پھر مزید تمہاری ماں نے دودھ پلایا ہے 2 سال. حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ 40 سَنَةً. قرآن کی یہ آیتیں پڑھیں، قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ کے تعلق سے کیا کچھ بیان فرمایا. لیکن آج ہمارا سلوک ماں باپ کے ساتھ اس طرح سے اتنا برا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ میں اپنے ماں باپ کے احسان کا بدلہ اور حق ادا کر سکتا ہوں؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر اپنے ماں باپ کو اپنے کندھے پر بٹھا کر کے خراسان سے لے کر کے اور پیدل اپنے ماں باپ کو حج کراؤ تو حج میں جو پہلا چکر لگایا جاتا ہے خانہ کعبہ کا، اس پہلے چکر کا بھی جو ہے تم ماں باپ کے جو تکلیف اٹھائی ہے تمہیں ولادت کے وقت، اس تکلیف کا اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی تم ان کا حق نہیں ادا کر پاؤ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، ہمارے احسان کا، ہمارے اچھے سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے کہ جس کے ساتھ میں سب سے زیادہ اچھا سلوک کروں؟ تو روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا کہ تمہاری ماں. پھر انہوں نے پوچھا پھر اس کے بعد میرے اچھے سلوک کا حقدار کون ہے؟ انہوں نے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہاری ماں. 3 مرتبہ فرمانے کے بعد فرمایا تمہارے باپ. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے. اس کا مطلب ماں کو خوش رکھو گے، ماں باپ کی اطاعت کرو گے، فرما برداری کرو گے، تبھی جنت میں جا سکو گے. باپ کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا باپ ہی تمہارے جنت کا دروازہ ہے. باپ راضی تو خدا راضی، رضا رب رضا الوالد. حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ بھی اسی وقت خوش ہوں گے جب تمہارا باپ تم سے راضی ہوگا، تمہارا باپ تم سے خوش ہوگا. یہ مقام ہے. اور ہمارے معاشرے میں نوجوانوں کا یہ حال ہے کہ ماں باپ کو کوڑا کرکٹ سمجھا جاتا ہے. جس ماں باپ سے ہم نے جنم لیا ہے، جس ماں باپ سے ہمارا وجود ہے، جس ماں باپ کے تعلق سے ہمارے لیے یہ درس ہے، سبق ہے کہ ہم ماں باپ کے تعلق سے گالی نہیں سن سکتے ہیں. حقیقتاً گالی نہیں سننا چاہیے کہ اس لیے کہ ہمارا وجود کہاں سے ہے؟ ماں باپ ہی سے ہے. اگر ہمارے ماں باپ کی عزت محفوظ نہیں ہے تو ہمارے زندہ رہنے کا کوئی مطلب نہیں ہے. ہم بے غیرت انسان ہیں جو اپنے ماں باپ کو ستائیں اور اپنے ماں باپ کو تکلیف دیں، یا ہمارے ماں باپ کے تعلق سے کوئی گالی دے رہا ہو اور ہم سکون میں رہیں اور صبر کر لیں. یہ ہمارے بے ضمیری کی دلیل ہے، بے غیرتی کی دلیل ہے. ایک واقعہ سنا کر کے ہو سکتا 5 منٹ زیادہ لگ جائے. بہت عجیب و غریب واقعہ ایک نوجوان کا. سعودی عربیہ اپنے ماں باپ بوڑھے کو چھوڑ کر کے چلا جاتا ہے. وہ ہندوستان ہی کے ایک جگہ کا واقعہ ہے. 6 سال کا عرصہ گزر جاتا ہے، لیکن اس وقت اپنے ماں باپ کا کوئی کسی طرح سے حال چال خیر خیریت نہیں لیتا ہے. ہر سال وہ عمرہ کرتا ہے، لیکن عمرہ کرنے میں جب وہ طواف کر چکا ہوتا ہے تو طواف کرنے کے بعد غائبانہ طور پر ایک آواز سنائی دیتی ہے اس کو کہ تمہارا عمرہ قبول نہیں ہے. پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ کیا، ہم تو عمرہ پہ عمرہ کر رہے ہیں لیکن ہر عمرے میں یہ آواز ہمیں سنائی دیتی ہے کہ تمہارا عمرہ قبول نہیں ہے. ایک شیخ وہاں کے تھے حرم شریف میں. شیخ سے جا کر کے وہ نوجوان پورا واقعہ بتاتا ہے کہ یہ میرے ساتھ ہو رہا ہے. وہ شیخ کہتے ہیں یہ بتاؤ تمہارے ماں باپ زندہ ہے کہ نہیں؟ وہ بتاتا ہے کہ میرے ماں باپ زندہ ہیں، انڈیا کے اندر ہیں. وہ شیخ کہتے ہیں کہ بتاؤ ماں باپ کا خیال کرتے ہو؟ کبھی ملنے گئے؟ کتنا عرصہ ہو گیا نہیں ملاقات کیے؟ ان کو خرچہ پانی دیتے ہو کہ نہیں؟ اس نے بتایا کہ نہیں
भाई ऐसा कुछ हमसे नहीं हो पा रहा है, मिल भी नहीं पा रहा हूँ, खर्चा भी नहीं पहुँचा पा रहा हूँ। तो शेख कहते हैं तुम हज उम्रा चाहे जितना कर लो, तुम्हारा हज उम्रा कबूल नहीं होगा। सबसे पहले तुम जाओ अपने माँ बाप के सामने गिर जाओ, माफ़ी मांग लो उनसे और उनकी खिदमत में लग जाओ। वो तुम्हारे माँ बाप बूढ़े जो इंडिया के अंदर है वो तकलीफ में है, मुसीबत में है, और तुम उनकी औलाद हो। सबसे पहला फर्ज तुम्हारा ये है कि तुम जाओ अपने माँ बाप की खिदमत करो। तुम आकर के यहाँ अपनी फैमिली ला करके यहाँ रहने लगे हो, इसका ये मतलब नहीं कि तुमने अपने माँ बाप को नज़रअंदाज कर दो। वो नौजवान जो है अपनी बीवी से बच्चों से झगड़ करके वो आ जाता है अपनी बस्ती में, बस्ती वालों से पूछता, 6 साल का अरसा गुजर चुका है, लेकिन वो पूछता है कि जो है फलां के जो है माँ बाप जो है फलां घर में रहते हैं, उनका क्या हाल है। तो एक अजनबी एक आदमी वहाँ बाहर बस्ती के बाहर का बताता है कि उसके बाप का तो इंतकाल हो गया, उसका एक ही लड़का है, वो सऊदी अरबिया रहता है, कभी हालचाल खैरियत नहीं लेता है, और बाप तो मर गया जो है, और माँ को फालिज का अटैक हुआ है, वो नाबीना हो गई है, और घर पे पड़ी रहती है। कोई पड़ोस का कोई दर्द और गम खाता है तो कुछ खाने के लिए भेज देता है, उसी से उसका गुजर हो रहा है, बिस्तर पर पड़ी हुई है। इस नौजवान को एहसास होता है कि हमने क्या किया अपने माँ बाप के साथ। वो घर के करीब पहुंचता है, दरवाज़ा देख खटखटाता है, खोलने वाला कोई नहीं। जब उस ढकेलता है तो दरवाज़ा खुल जाता है, अंदर जाता है तो उसकी बूढ़ी माँ, बाप का इंतकाल हो चुका होता है, माँ ही होती है, वो भी नाबीना, देख नहीं सकती है, और बिस्तर पर चिपकी हुई होती है, हड्डी का ढांचा होती है। ये नौजवान करीब पहुंचता है माँ के तो सोच रहा होता है दिल में कि हमने कितनी बेगैरती का काम किया है, हमने क्या अपने माँ बाप के साथ किया, क्या सलूक मेरा हुआ। मेरी माँ ज़रूर मेरे लिए बद्दुआएं कर रही होंगी और मेरे ताल्लुक़ से बुरी उल्टी सीधी बातें कर रही होंगी, क्योंकि उसके मुंह से कुछ आवाज़ आ रही थी, उसके होंठ खोल रहे थे उस बूढ़ी औरत के। ये नौजवान यही सोच करके जब करीब पहुंचता है तब गौर करता है तो उसको ये आवाज़ सुनाई देती है कि उसकी माँ उस हाल में भी उसके लिए अल्लाह तबारक व तआला से ये दुआ मांग रही कि या अल्लाह, कितना अरसा हो गया कि तुमने मेरे बच्चे को भेजा नहीं कि वो आ करके मुझसे मुलाकात कर ले, कहीं मैं मर ना जाऊं और मेरा बच्चा जो है मुझसे जनाजे में और दफन करने से महरूम हो जाए। वो अल्लाह से माँ दुआ कर रही है उस आलम में भी कि मेरे बच्चे को मुझसे मिलवा दीजिए, मेरा बच्चा किसी तरह से, मेरा लड़का आ जाए और मुझसे मुलाकात कर ले। ये दुआया अल्फाज उसके माँ से, उस औरत से, बूढ़ी औरत की माँ आवाज़ मुँह से निकल रहे हैं। उस नौजवान ने ये सुना, बड़ा अजीब व गरीब वाक़या कि किस तरह से आज माँ बाप के साथ सलूक किया जा रहा है। आज हमारे नौजवान किस तरह से माँ बाप का अदब और मकाम भूल करके और उनको किस तरह से अज़ियत में, तकलीफ में डाल रहे हैं। अगर माँ बाप के ताल्लुक से अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने जो मकाम व मर्तबा बयान किया है और एक माँ बाप को सताने का जो अंजाम, हजरत उवैस करनी सहाबी नहीं बन सके। अल्लाह के नबी ने मना किया कि मत आओ मदीना, मत आओ मक्का, अपने माँ बाप की खिदमत करो। तुम्हारी माँ बूढ़ी है, तुम्हारी माँ ज़ईफ है, जिहाद में मत जाओ, तुम मक्का और मदीना भी मत आओ। इतना बड़ा बड़ा काम हदीसों में है, आपके सामने वो सफात खोल करके सुनाए जाए तो कलेजा बाहर आ जाता है कि सारा काम रोक करके अगर तुम्हारे माँ बाप खिदमत के मोहताज हैं, बूढ़े हैं, बीमार हैं, सबसे पहला काम है कि उनकी खिदमत करो। यही सबसे बड़ा अजर और सवाब वाला काम हो। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कहने सुनने से कहीं ज्यादा अमल की तौफीक